الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوگا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، اس انسان کا جو عمل ہوتا ہے، جو بھی انسان کام کرتا ہے، اس کام کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کام کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے متعین کردہ فرشتے ہر وقت اس ریکارڈ کو محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ایسے فرشتے جو اللہ کی طرف سے متعین ہیں، وہ انسان کے دائیں اور بائیں ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ جو عمل بھی انسان کرتا ہے وہ عمل وہ فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں۔ انسان اپنا کوئی بھی تنہائی کا یا اعلانیہ کا عمل چھپا نہیں سکتا۔ وہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انسان کو نظر نہیں آتے۔ انسان اور جانور میں ایسے بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک خاص فرق یہ ہے کہ جانور اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، یا جانور اگر کسی کو کوئی نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے تو اس جانور کو اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں انسان، اگر انسان کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اول والے میں انسان کا دل اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری وجہ سے فلاں آدمی کا نقصان ہو گیا۔ اور اگر انسان سے کسی کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر اس کا احساس اور خیال ہو جاتا ہے کہ مجھ سے فلاں کو فائدہ ہوا، نفع پہنچا۔ انسان پھولتا ہے اور اس خوشی کو اپنے دل اور نفس کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو جانور کو کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد غم نہیں ہوتا، کسی کو اس کی کسی بھی لائن سے فائدہ پہنچانے کے بعد اس کو کسی قسم کا اچھا فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چاہے
کتنا بھی انسان گنہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو، جب تنہائی میں وہ کسی غلطی کے بعد سوچے گا، کسی پر ظلم کرنے کے بعد سوچے گا، تو اس کا دل اس کو ملامت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر ایک انسان کے نامہ اعمال کو ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ گلے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب وہ نامہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہے گا اس کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد اس نامہ اعمال کو محفوظ کر لیا جائے گا، اور کل قیامت میں ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ قیامت کے دن اس کے اس نامہ اعمال کو ہم لکھا ہوا اس کے سامنے رکھ دیں گے، پیش کر دیں گے کہ یہ لو، دیکھ لو اپنا نامہ اعمال۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ان پڑھ آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت دی جائے گی کہ وہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے گا۔ جس طریقے سے قبر میں جب انسان جاتا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور احادیث سے یہ تینوں سوال ثابت ہیں۔ سب سے پہلے ہر انسان سے پوچھا جائے گا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت سامنے لائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ تو اگر مومن ہوگا تو ہی جواب دے پائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر مومن نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہ تینوں سوال پہاڑی، پنجابی، ڈوگری میں نہیں ہوں گے، اردو یا فارسی میں نہیں ہوں گے، انگلش میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عربی زبان میں ہوں، اور مرتے ہی ہر انسان عربی میں اس بات کو سمجھ کر اس کا جواب دے پائے گا اگر مومن ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو اس کی زبان پر آئے گا نہیں جواب۔ تو جیسے وہاں عربی میں سوال کیے جائیں گے اور ہر انسان اس کو سمجھے گا، اور اگر معلوم ہوگا اس کو، مومن ہوگا تو اس کا جواب بھی دے گا، چاہے اس کو دنیا میں عربی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، پڑھنا نہ آتا ہو۔ ایسے تو زبانی سن سن کر آدمی یاد کر لیتا ہے، نماز کے اسباق وغیرہ بھی۔ اسی طریقے سے کل قیامت میں جب نامہ اعمال سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اگر دنیا میں پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، وہاں وہ اپنا نامہ اعمال، اپنی زندگی کے سارے اعمال خود پڑھ لے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جب ایک انسان کو اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، میں نے کچھ نیک اعمال کیے تھے، وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ آپ نے ان نیک اعمال کو کرنے کے بعد فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، اور اس غیبت کی وجہ سے آپ کے وہ نیک اعمال مٹا دیے گئے، دنیا میں ہی ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اقرا کتابک، کہا جائے گا کہ اپنا یہ نامہ اعمال پڑھ لو، یہ کتاب آپ کی زندگی کی یہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کرو، اس کی ورق گردانی کرو، اس کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آپ اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہیں، دیکھ لو آپ نے کیا کچھ کیا ہے دنیا میں، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر کوئی نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا،
اور اگر ایک ذرے کے برابر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی وہاں موجود ہوگا سامنے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسان ہدایت پر رہے گا، جو انسان سیدھے راستے پر رہے گا، جو انسان نیکی والے لائن پر رہے گا، تو اس کی اس نیکی کا، اس کے اس سیدھے راستے پہ چلنے کا اور صحیح سمت میں جانے کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ وہ من اہتدی جو ہدایت پر ہے فانما یہتدی لنفسی، تو اس کے اس ہدایت پر رہنے کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ہوگا، اسی کے لیے ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا، غلط راستے پر چلے گا، غلط طریقہ کار اختیار کرے گا، تو اس غلطی کا وبال بھی اسی کی ذات پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کل قیامت میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر تکلیفوں کے بعد اس بچے کو جنتی ہے، پھر اپنے جسم کا خون دودھ کی شکل میں اس کو پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ سردی کی راتوں میں جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس پیشاب والی جگہ پہ لیٹتی ہے، لیکن بچے کو سوکھی جگہ پر لٹاتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کل قیامت میں ایک روایت میں ہے کہ جب ماں اور بیٹا آمنے سامنے ہوں گے، ماں یاد دلائے گی کہ میں نے تجھے اتنے مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں نے اپنے سینے سے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تیری یہ خدمت کی ہے، ساری چیزیں ماں بیان کرے گی اور کہے گی کہ بیٹا مجھے ایک نیکی دے دو۔ تو بیٹا جو ہے جواب دے گا کہ اس وقت میں خود پھنسا ہوا ہوں، میرے پاس کہاں نیکی ہے، میں نیکی نہیں دے سکتا، اور ماں کا راستہ کاٹ کر وہ الگ سمت میں چلا جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو یہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں اللہ والے، فلاں بزرگ یا فلاں ولی، ان کا دامن تھام لینے سے بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ہر انسان اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، تبھی کسی کی سفارش چل پائے گی۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، اعمال ہی نہیں ہے، تو کون کس کی سفارش کرے گا؟ وہاں تو انبیاء کرام بھی اللہ کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ کس کو یہ ہمت ہوگی کہ اللہ کے سامنے کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کو پار کر دو، اس کو جنت میں ڈال دو؟ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی بھی امت کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، ان کو برباد اور رسوا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ اللہ نے دنیا میں جتنے لوگ، جتنی امتیں آئیں، ہر امت کے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا، اور میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، نبی اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ محنت امت کے حوالے کر دی کہ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین پہنچائیں دوسروں تک۔ تو اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس قرآن نہیں پہنچا، میرے پاس دین نہیں پہنچا، اس لیے میں گناہوں میں مبتلا رہا یا میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر پوری کر دی ہیں۔ پھر بھی اگر ایک انسان رائے راست پر نہ آئے تو وہ اس کی غفلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق